کوئی تو ہے جو نظام ہستی ہو، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی، جو آ رہا وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ تلاش اس کو ہاں جی، سورہ محمد لازمی ہے۔ ورنہ مسئلہ ماننے والوں کو مایوسی ہوگی، دوسرے لوگوں پر بھی برا اثر پڑے گا۔ دوسرے لوگوں پر بھی برا اثر پڑے گا، نیز ماننے والوں کے درجات کی بلندی بھی جہاد میں ہے۔ ماننے والوں کے درجات کی بلندی بھی جہاد ہی میں ہے۔ اور بہادری کے ساتھ دعوت توحید دینے کا ذریعہ ایک جہاد بھی ہے۔ چنانچہ سورت کے دو حصے ہوں گے، پہلے حصے میں جو آیت 19 تک ہے، یعلم متقلبکم ومثواکم، متقلبکم ومثواکم، اس میں مومن مشرک کا تقابل ذکر کر کے اعلان جہاد کیا گیا۔ اور
کہا گیا کہ کفار کے اعمال صالحہ بھی برباد ہیں اور موحدین کے سیئات بھی حسنات سے بدل دیے جاتے ہیں۔ اور دوسرے حصے میں منافقوں پر زجریں، جو جہاد اور جہاد میں خرچ بھی نہیں کرتے، درمیان صورت میں اصل مسئلہ توحید کا ذکر ہے، جو جہاد کا اصل مبدا منشا ہے۔ اصل مسئلہ توحید کا ذکر ہے۔ چلیے الذین کفروا وصدوا عن سبیل الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، ترہیب ہے، ڈراوا۔ وہ جنہوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کے راستے سے، اضل اعمالہم، بالکل نام و نشان مٹا دیا اللہ نے ان کے اعمال کا، اضل اعمالہم، گم کر دیا اللہ نے بشارت۔ سبیل اللہ کی توحید کا راستہ، یہاں بھی آئے سبیل، راہ توحید ہی مراد ہے۔ میں نے کب کہا کہ یہ جہاد کیوں ہے؟ جہاد توحید کے لیے ہے۔ یہ سبیل اللہ جو ہے وہ توحید کے بغیر سبیل اللہ ہے، سب توحید۔ جہاد ہو تب بھی توحید ہے، نماز روزہ حج زکات جو سبیل اللہ ہے، جس کو سبیل اللہ شریعت کہے گی وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، چاہے اس کی دعوت ہو، چاہے اس کا کوئی شوق ہو۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، عمل اچھے کیے، ایمان لائے، یعنی ایمان لائے ساتھ اس کے جو اتارا گیا ہے اوپر محمد کے، اس حال میں ایمان لائے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ نرا سچ ہے ان کے رب کی طرف سے، تو ہٹا دیا ان سے اللہ نے ان کی سیئات کو اور اصلاح کر دی ان کے احوال کی، ان کی حالت کو صحیح بنا دی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کافر لوگ ہیں انہوں نے بے بنیاد مذہب کے پیچھے چلے، اور ایماندار اس کے پیچھے چلے جس کی باقاعدہ بنیاد حق پر ہے ان کے رب کی طرف سے۔ یوں ہی بیان کرتا ہے اللہ لوگوں کے لیے مثالیں۔ امثال کا معنی احوال واقعی، واقعیت کے احوال لفظ، ہاں اصلاح کر دی ان کے حالات کی، اصلاح حال۔ وَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، ترغیب،
جب ملو تم ٹکرو تم کافروں کو تو فضرب الرقاب اضربوا ضرب الرقاب گردنیں مارو ان کی مارو گردنیں حتیٰ کہ جس وقت اثخنتموہم خون ریزی کر چکو ان کی فشد الوثاق اب ان کی مشقیں باندھ سکتے ہو. یہ امر اباحت کے لیے ہے وجوب کے لیے نہیں. حتیٰ کہ جب تم خوب خون ریزی کر چکو ان کی اور تمہاری دھاک بیٹھ جائے تو فشد الوثاق اب ان کی مشقیں مضبوط باندھ سکتے ہو. امر اباحت باں مشکا پد کے ان کو خدو بدو کرو گے کی طرح جکڑ لو. ہاں جی مطلب یہ ہے کہ ان کو قید کرو. فَإِمَّا مَنًّا اب قید کرنے کے بعد یا تو احسان کرو بعد میں چھوڑ دو یا فدیہ لے کر چھوڑ دو. حتیٰ تضع الحرب اوزارها حتیٰ کہ پھینک دے لڑائی اپنے ہتھیاروں کو یعنی جنگ سرد ہو جائے لڑائی ختم ہو جائے. ذالکا او مومنو ذالکا ضرور کرنا. وہ اس سے پہلی صورت میں تمہیں کہا تھا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ. انہوں نے کہا تھا دبا کے رکھو. اب چھڑا دبا کے نہیں رکھنا بلکہ تلوار لے کر اس کے مقابلے میں آ کے ان کو خوب اس کے قتل بھی کرنا. وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ اگر اللہ چاہتا تو ان سے خود بخود بدلہ لے لیتا. لیکن میاں تمہیں اس لیے ہم نے مقرر کیا ہے تاکہ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ تاکہ جانچ کرے اللہ تمہارے بعض کی بعض کے ذریعے آپس میں تم گتھم گتھا ہوگے. اور جو قتل کیے گئے اللہ کے راستے میں ہرگز نہیں ضائع کرے گا اللہ ان کے اعمال کو بلکہ سیہدیہم ان کو کامیاب کرے گا. ہدایت کا معنی یہاں کامیابی 14 معنی آتے ہیں نا ہدایت کے لکھیں گے آپ. سیہدیہم کامیاب کرے گا ان کو ویصلح بالہم اور بالکل اصلاح کر دے گا ان کی حالت میں. داخل کرے گا ان کو جنت میں جس کا تعارف ان کو کروا چکا ہے. عرفہا لہم جس کا تعارف واقفیت ان کو کروا چکا ہے. اے ایمان والو اگر تم اللہ کی امداد کرو نا وہ تمہاری کرے گا اور جمع کے رکھے گا تمہارے کاؤں کو. والذین کفروا اور وہ لوگ جو جنہوں نے کفر کیا ہے فتعص لہم انشاءاللہ برباد ہو جائے. بد دعائیہ کلمہ فتعص لہم ان کے پلے ککھ نہ رہے. وَأَذَلَّ أَعْمَالَهُمْ اور برباد کر دے اللہ ان کے عمل کو. کیوں؟ اس لیے کہ تحقیق وہ ناپسند کرتے ہیں اس قرآن کو جو اللہ نے اتارا ہے. اس لیے اللہ نے فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ان کے اعمال کو برباد کر دیا. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ کیا انہوں نے چل پھر کے نہیں دیکھا زمین میں؟ وہ دیکھتے نا کیا ہوا انجام ان کا جو ان سے پہلے ہے. وہ دمر اللہ علیہم غارت کر دیا اللہ نے ان کو. وللکافرین امثالها اور کافروں کے لیے ایسے ہی نتیجے نکلتے ہیں. امثال احوال واقعی ایسے ہی نتیجے نکلا کرتے ہیں. ذالک یہ اس لیے کہ اللہ جو ہے ایمانداروں کا تو دوست ہے مگر کافر جو ہیں ان کا کوئی سرپرست نہیں ہے. لا مولانا اللہ مولانا ولا مولا لکم ان اللہ یدخل الذین آمنوا جھوٹ ترکوا من کنت مولا فہذا علی مولا هذا روایت محدثین نے صاف لکھا ہے.
پتہ نہیں تو میں تو نہیں نہ روایت بہرحال راوی کو ہاں یہ تو اکثر جو بھی روایت جو ہوتی ہے یہ شیعہ کی بڑی ہوئی ہے اصول کافی کی اثر روایت ہے نہیں ہے من کن تو مولا غدیر قوم کے موقع ہے اوہو ترمذی کے حوالے سے کیا ضرورت ہے میں نے کہا ہے اصول کافی میں بھی ہے اصول کافی میں ہی ہے تو نہیں کہا نا اس لیے من کن تو مولا ہو فہذا علی المولا ہو قوم غدیر کے موقع پہ نبی علیہ السلام نے کہتے ہیں اور وہاں یہ بھی فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل یہ بھی ترمذی میں ہے ترمذی میں بھی ہے ایک مولوی صاحب تقریر میں کر رہے تھے ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ ہے بہرحال دونوں میں تو اس پہ تو تھانوی صاحب نے بھی لکھا ہے کہ صحیح طریقے ہے ان الحسن والحسین کیوں اس میں ایک راوی خیر سے شیعہ ابو سلط ابو سلط ان اللہ یدخل الذین آمنوا تاکہ اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ایمانداروں کو جنہوں نے عمل اچھے کیے باغات میں چل رہی ہیں ان کے نیچے نہریں اور جو لوگ کفر کرتے ہیں یتمتعون وہ چند دن کے لیے نفع اٹھا لیں اور کھا لیں جس طرح ڈنگر کھاتے ہیں چار پائے آخر کار والنار مثوی لہم جہنم کی آگ ان کا ٹھکانہ ہوگی آپ کو تسلی دیتے ہیں کتنی بستیاں ہیں جو سخت طاقت والی تھیں آپ کی اس مکہ والی بستی سے کی نسبت جس بستی والوں نے اخرجت کا جس نے آپ کو باہر نکال دیا ہے اب بستی نے نکالا یا بستی والوں نے نکالا اہلکناہم فلا ناصر لہم ہلاک کر دیا ہم نے ان کو ان کا امدادی کوئی حقوق افمن کان علی بینۃ من ربہ بھلا یہ بتاؤ جو ہو کھلم کھلی واضح دلیل پر جو اس کے رب کی طرف سے ہے یہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جس کے لیے چھکا دیے گئے ہوں گندے عمل اس کے اور پیچھے لگے ہوئے ہوں وہ اپنی خواہشات کے نہیں ہو سکتا مثل الجنت التی وعد المتقون اب حالت جنت کی وہ جس کا متقی وعدہ دیے گئے ہیں بیچ اس جنت کے نہریں ہیں ایسے پانی کی غیر آسن جو قطعاً بدبودار نہیں ہوتا آسن کہتے ہیں پرانے کو پرانی چیز جو ہے اس میں کوئی تعفن پیدا ہوتا ہے مگر وہ پانی جتنا ہی پرانا ہے اس میں بدبو پیدا نہیں ہوتی اور دودھ کی نہریں بھی سبحان اللہ لم یتغیر طعمہ اور نہیں ایسا دودھ جو نہیں تبدیل ہوا ہوگا اس کا ذائقہ اور نہریں شراب کی نری لذت ہوگی پینے والوں کے لیے مزے اڑائیں گے وانہار من عسل مصفی دنیا پہ شراب پینے والوں وہاں پیپ اور خون پیئیں گے اور یہاں سوکھے روکھے پہ گزارا کرنے والے شراب کی بوتلیں لڑھائیں گے انہار من عسل مصفی کی نہریں تو صاف شفاف شہد کی بہ رہی ہے یہ لا فیہا غول ولا معنی یلزق ولہم فیہا من کل الثمرات ان کے لیے ہر قسم کے پھل ہوں گے ومغفرۃ من ربہم اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ ان کے گناہوں کو دبا رکھا ہوگا کمن ہوا خالد فی النار بھلا اس کی طرح یہ ہو سکتا ہے جو ہمیشہ جہنم میں رہے اور پلایا جائے پانی میرا کھولتا ہوا ایسا فقطع امعاءہم جو کاٹ کاٹ کے رکھ دے انتلیاں ان کی ومنہم من یستمع الیک شکوہ کئی ہاں ہاں وہ پانی تو ہے کھاٹنے والا ہاں جی ومنہم من یستمع الیک شکوہ ان میں سے کئی تو وہ ہیں جو کان لگاتے ہیں آپ کی طرف کوئی سمجھے بھیا بالکل توجہ سے سن رہے ہیں حتیٰ کہ جب چلے جاتے ہیں نا آپ کے پاس سے تو کہتے ہیں ان کو جو اوت العلم جن کو علم دیا گیا ہے مسلمانوں کو
ماذا قال آنفا، یہ ابھی ابھی جو وہی آئی تھی اس نے کیا کہا ہے؟ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پہ اللہ نے مہر مار دی ہے اور پیچھے چل پڑے ہیں اپنی خواہشات کے، اور جو شخص ہدایت کی پٹڑی پہ آتے ہیں جو قرآن سنتے ہیں تو بڑھا دیتا ہے اللہ ان کو ہدایت میں، وآتاہم تقواہم، اور زیادہ دیتا ہے ان کو تقوی کی طاقت۔ فہل ینظرون ترغیب، بس نہیں ہے یہ دیکھنا چاہتے مگر قیامت کو کہ آ جائے ان کے پاس سچا چیز، فقط جا اشراطھا، چنانچہ خود ان کے پاس قیامت کی علامتیں تو آ چکی ہیں، حتیٰ کہ خود نبی علیہ السلام کا مبعوث ہونا یہ بھی قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، بس کہاں سے ہوگا ان کے لیے نصیحت پکڑنی ان کی، اذا جاءتهم، جب کہ آ پہنچی ان کے پاس قیامت، پھر کیا کریں گے؟ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، یقین کیجئے کہ نہیں ہے سوائے اللہ کے اور کوئی الہ بھی، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، ان کو کفر کے جمے رہنے دیجئے، آپ اس کام میں لگ جائیے، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، معافی مانگے اپنے غلطیوں کی جو بتقاضۂ بشریت بھول چوک ہو جاتی ہے، اور مومنوں کے لیے بھی، مومن عورتوں کے لیے۔ واللہ یعلم، اللہ خوب جانتا ہے چلنا پھرنا تمہارا، ومثواکم، اور رہنا سہنا تمہارا خوب جانتا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا شِكْوَىٰ، کہتے ہیں جو مدعی ایمان ہیں، وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور کہتے ہیں وہ جو دعوے دار ہیں ایمان کے، لولا نزلت سورۃ، جہاد کے لیے کیوں نہ سورت اتاری گئی؟ ایک وقت تھا کہ وہ کہتے تھے، اور جب اللہ نے کہا تھا کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روک رکھو، ابھی تک وقت نہیں ہے، اس وقت یہ کہتے تھے لولا نزلت سورۃ، ہائے کوئی آیت آ جاتی، سورت آ جاتی ہے جس میں ہوتا کہ تم کافروں کو خوب مارو اور لڑو۔ یہ ایک وقت تو وہ تھا کہ وہ یہ کہتے تھے۔ اب فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، پس جب کہ اتار دی گئی ہے سورت جو اٹل فیصلے والی ہے، دو ٹوک فیصلے والی ہے، محکمۃ، اور ذکر کیا گیا بھی کہ اس کے لڑنا، تو دیکھتا ہے تو نہ ان لوگوں کو جن کے دلوں میں مرض ہے نفاق کی، اور جو کہا کرتے تھے ہائے ہائے سورت آ جاتی جہاد کے لیے، وہ دیکھتے ہیں آپ کی طرف اس طرح جس کے سر پہ موت منڈلا رہی ہو، دیکھنا اس بندے کا جو ڈھانپ رکھا ہو اوپر اس کے موت کے پردے میں، آنکھیں پھرتی ہیں، پتھراتی نظر آتی ہیں، اولالا ٹھوک ہے ان سے، اولالا برا ہو ان منافقوں کا، دعوے دار ایمان کے ہیں، ایک وقت کہتے ہیں کہ جی جہاد کرنا چاہیے، جب جہاد کا حکم آتا ہے تو پھر کیا کہتے ہیں بادشاہ ہمارے لیے تو موت کا سامان اب آ گیا۔ اب وہ یوں دیکھتے ہیں جس طرح ان پہ اب ٹک ٹکی لگی ہوئی ہے کہ فرشتہ موت کا اب آ گیا ہے ان کے، طاعت و قول ہائے اللہ، یہ سارے بے وقوف ہیں اور پورے بے ایمان ہیں، اندر سے اوپر سے تو ہیں ایماندار بنے ہوئے، اندر سے کیسے ہیں؟ کیونکہ تو نے پھٹکار بڑی کر دی ہے ان۔ اللہ فرماتے ہیں طاعت و قول معروف، خیر ظاہری طاعت و قول معروف، اور مشہور بات کرنا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، مشہور بات، طاعت ظاہری فرما برداری، وقول معروف، اور مشہور بات جو ہے لا الہ الا اللہ، یہ تو ان کو حاصل ہے، یہ تو اتنا رٹا لگاتے ہیں کہ اتنا دوسرے مخلص بھی نہیں لگاتے۔ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، پس جب کہ لڑائی کا پختہ پروگرام بن گیا، اب فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر وہ اللہ کے ساتھ وعدے کو سچا کر دکھاتے تو ان کے لیے اچھا تھا،
مگر افسوس جب لڑائی کا حکم آتا ہے تو پھر یہ پچھلے پاؤں اتنے تیز دوڑتے ہیں کہ اگلے پاؤں سے مومن اتنے دوڑ بھی نہیں سکتے، یہ پچھلے پاؤں اتنے دوڑتے ہیں۔ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ، اگر وہ اللہ سے یہ وعدہ سچا کر دکھاتے جو انہوں نے کیا تھا کہ صورت اگر آ جائے کوئی اس کے لیے جہاد کے لیے تو ہم لڑیں گے، تو ان کے لیے اچھا ہو۔ فَهَلْ عَصَيْتُمْ، اچھا بتاؤ منافقوں، فَهَلْ عَصَيْتُمْ، کیا حَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ، کیا تم پہ یہ گمان کیا جائے کہ ان تولیتم، اگر تم با اختیار ادارے کے مالک بن جاؤ تو پھر بھی فساد مچاؤ گے زمین میں اور کٹ کے رکھ دو گے اپنے رحم کے رشتہ داروں کو۔ فَهَلْ عَصَيْتُمْ، کیا تم پہ یہی امید رکھی جائے؟ عصیتم، ہاں کیا جائے گا نا، امید رکھنے والے تو ہوں گے نا دوسرے لوگ، ان پہ رکھی۔ حل عصیتم، یعنی تم اس امید پہ ہو کہ ان تولیتم، اگر تم کیا کر لو، تولیتم بادشاہ بن جاؤ، تم مالک بن جاؤ کسی علاقے کے، تو کیا تم پہ یہی امید ہے کہ وہ تم فساد ہی مچاؤ گے زمین میں اور تم کاٹ دو گے اپنے رحموں؟ ایک معنی اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی آنکھوں کو اندھا بنا، دوسرا بھی کریں گے، کون سا دوسرا؟ ایک تو ہو گیا، یہاں تو 4 معنی ہیں، تو باقی بتاؤ نا۔ آپ کو تو یاد ہونا چاہیے، پڑھا نہ پڑھا برابر شو، فضل الہی نازل شو، اللہ کا فضل نازل ہو گیا۔ ہاں جی، فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، یہ شرط ہے، فَلَوْ صَدَقُ اللَّهُ، اس کی جزا، سمجھا؟ بس جب کہ پختہ ہو گیا پروگرام لڑائی کا، آگے جزا ہے، تو پس اگر وہ سچ کر دکھائیں اللہ کے وعدے کو تو ان کے لیے بالکل ٹھیک ہے۔ اگر اس کو بنائیں شرط اذا عزم الامر کو اور فلو صدق اللہ اس کی جزا ہو، تو اب اگلی کلام کا معنی کس طرح کرو گے؟ فَهَلْ عَصَيْتُمْ، کیا انکار کر دینے کے بعد، فَلَوْ صَدَقَ اللَّهُ، یعنی انہیں اللہ سے وعدہ سچا نہیں کیا، انکار کر دیا، اب معنی کیا ہوگا؟ فَهَلْ عَصَيْتُمْ، پس کیا انکار کر دینے کے بعد تم سے یہی امید ہے، یہی امید ہے کہ ان تولیتم، اگر تم یہاں سے واپس ہٹ کے گھروں میں جاؤ تو یہی امید ہے نا کہ فساد مچاؤ گے زمینوں میں، اور تقطعوا ارحامکم، اور اپنے رشتے کو بھی کاٹو۔ پہلی کلام میں تولیتم کا معنی تھا تمہیں با اختیار ادارے کے مالک بن جاؤ، تم بادشاہ بن جاؤ۔ اب یہاں تولیتم سے کیا ہوگا؟ تم واپس مڑ کے گھر جاؤ،
تو کیا میدان جہاد سے جب تم نے یہ بات سچی تو نہیں کر دکھائی؟ تم اب کہتے ہو کہ بیوتنا عورا، ہمارے گھر پیچھے سے بالکل خالی ننگے دھڑنگے ہیں، ہمیں جانے دو۔ اب ہم کہتے ہیں کہ کیا پھر تم سے یہ جہاد نہ کرنے والی بات جو ہے، اس کے باوجود تم جو واپس گھر مڑ کے جاؤ، کیا یہی امید رکھیں آپ پر کہ جب بھی تم واپس مڑ کے جاؤ گے تو ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم، زمین میں فساد مچاؤ گے اور اپنے رحم کو قطع کر دو گے؟ کیا امید رکھی جائے گی؟ اولئک الذین لعنهم اللہ، یہی لوگ ہیں جن پہ اللہ نے لعنت کر دی، فاصمهم واعمی ابصارهم، کیا وہ سوچتے نہیں قرآن پاک کو، یا ان کے دلوں پہ تالے لگ چکے ہیں؟ وہ لوگ جو مڑ جاتے ہیں اپنی پیٹھوں کے بل، بعد اس کے کہ کھل چکا ہے ان کے لیے ہدایت کا راستہ، اصل میں شیطان نے خوشنما بنا دیا ہے ان کے لیے، وَأَمْلَى لَهُمْ، اور گمراہ کر رکھا ہے ان کو۔ یہ اس لیے کہ وہ کہتے تھے ان لوگوں کے لیے، لِلَّذِينَ كَرِهُوا، جو پسند نہیں کرتے تھے اس کو، ما نزل اللہ کو، جو اللہ نے اتارا ہے، وہ کیا کہتے تھے؟ سنطیعکم فی بعض الامر، ہم تمہارا کہنا مان لیں گے اس معاملے جہاد میں، تم جس طرح کہو گے ہم اسی طرح کریں گے۔ واللہ یعلم اسرارہم، اللہ خوب جانتا ہے ان کے چھپے رازوں کو۔ یہ منافقین ان کے ساتھ مل کے کہتے تھے کہ اگر تم جس طرح چاہو گے کرو گے تو ہم تمہارا کہنا مان لیں گے۔ اللہ تو ان کے حالات جانتا ہے، اس لیے زبان سے تو کہتے ہیں طاعت معروفۃ قول معروف، مگر اندر سے ان کی ساری میل جول جو ہے وہ ان کفار کے ساتھ ہوتی ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، پھر کیا بنے گا ان کا جب کہ فوت کرنے آئیں گے ان کو فرشتے، مار رہے ہوں گے ان کے منہوں کو، ان کے پیٹھوں کو، اور کہیں گے یہ اس لیے کہ انہوں نے اس چیز کی اتباع کی ہے جس نے ناراض کر دیا ہے اللہ کو، اور ناپسند کیا ہے انہوں نے اللہ کی رضا کو، چنانچہ اللہ نے ان کے اعمال سارے حبط کر دیے۔ شکوہ، کیا گمان کیا ان لوگوں نے جن کے دلوں میں مرض ہے کہ ہرگز نہیں نکالے گا اللہ ان کے دل کا کینہ، اذخان ہو ان کے کینے، اگر چاہتے ہم تو دکھا دیتے ہم آپ کو وہ لوگ بھی نشان بنشان، فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، اور البتہ آپ پہچان لیتے ان کو ان کی علامات سے، وَلَتَعْرِفُنَّهُمْ، اب آپ ضرور پہچانیں گے ان کو، فی لحن القول، ان کی طرز گفتگو میں، ان کا لب و لہجہ ایسا ہوگا کہ آپ معلوم کر لیں گے کہ واقعی منافق ہیں۔ واللہ یعلم اعمالکم، اللہ خوب جانتا ہے تمہارے اعمال۔ یہ منافق لوگ جب آ کے جماعت کے بڑے یا سردار کے پاس بات کرتے ہیں نا، ان کا لہجہ ہی خود بتلاتا ہے کہ یہ پوچھ پوچھ کر رہے ہیں، ان کے وجود کے اندر صداقت نہیں ہے، یہ صرف خوشامد کے الفاظ بول رہے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ، جہاد کی غرض یہ ہے میاں، البتہ ضرور جانچیں گے ہم تم کو، حتیٰ کہ ظاہر کر دیں مجاہدین کو تم میں سے اور جم کر رہنے والوں کو تم میں سے، وَنَبْلُو أَخْبَارَكُمْ، اور ظاہر کریں گے ہم جانچ کر تمہارے سارے حالات، تاکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے جیسے منافق ہیں، وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، روکتے ہیں اللہ کے جہاد کے راستے سے، وَشَاقُّوا الرَّسُولَ، اور مخالفت کی ان رسول کی، بعد اس کے کہ کھل چکا ہے ان کے لیے ہدایت کا راستہ، اب نقصان اپنا کر رہے ہیں۔ لن یضر اللہ شیئا، اللہ کو کوئی تکلیف نہیں دے سکتے، وسیحبط اعمالہم، ان قریب اللہ ان کے سارے اعمال کیے کرائے برباد کر دے گا۔ جہاد کی ترغیب، اے ایماندارو، ہاں جو اعمال بعد میں کریں گے وہ سارے باطل ہو جائیں گے، پہلے تازہ بتازہ باطل ہوتے آتے ہیں، جتنا چر جیے گے اعمال نہیں کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، او ایماندارو،
اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، ولا تبطلوا اعمالکم، نہ باطل کرو اپنے اعمال کو، ان الذین کفروا، تحقیق وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، روکتے ہیں اللہ کے راستہ جہاد سے، پھر مر گئے اس حال میں کہ وہ اسی طرح روکتے تھے، کافر تھے، ہرگز نہیں معاف کرے گا اللہ ان کو۔ ولا تہنوا، او ایماندارو، ولا تہنوا، بودے نہ بنو، وتدعوا الی السلم، دعوت دو صلح کی، الی السلم، یہ بودے بننے والی بات ہے، نہ بودے بنو، نہ ڈھیلے پڑو تاکہ بلانے لگ جاؤ تم خود صلح کے لیے۔ کافروں کو اگر صلح کا پیغام بھیجو گے تو یہ تمہارے ڈھیلے ہونے کی علامت ہے۔ کیوں؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، دلیری دکھاؤ تم ہی اوپر رہ جاؤ گے، وَاللَّهُ مَعَكُمْ، اللہ ہی تمہارے ساتھ ہوگا، وَلَنْ يَتِرَ أَعْمَالَكُمْ، اور نہیں برباد کرے گا تمہارے اعمال کو۔ انما الحیات الدنیا لعب ولہو، پکی بات ہے حیاتی دنیا کی نہیں کھیل اور تماشا ہے، شغل ہے۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم مان جاؤ اور بچ کے رہو، ماننے کے بعد تقوی کتنے قسم ہے؟ تتقوا، شرک سے بچو، مشرک سے بچو، شک سے بچو۔ تتقوا یؤتکم، ایمان کے بعد اگر تم تقوی کرو تو دے گا تم کو انعام تمہارے۔ ولا یسألکم اموالکم، اور تمہارے سارے مال تو وہ نہیں مانگنا چاہتا، کہتا ہے کچھ خرچ کرو جہاد پہ۔ ان یسألکموہا فیحفکم تبخلوا، اگر وہ سارا مال تم سے مانگ لے اور پھر زور دے تم پر تو تبخلوا، تم بخیل بن جاؤ گے۔ سارا مال اب کب مانگتا ہے اللہ؟ وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، تقوی اختیار کرو۔ ایک تو یہ کام ہے کہ یؤتکم اجورکم، اور دوسرا انعام یہ ہے کہ یخرج اضغانکم، نکال دے گا تمہارے دل سے بخل اور کینے کو۔ اللہ کے راستے پہ خرچ کرنے، زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے سے دل میں بخل بھی نہیں رہتا اور کینہ بھی نہیں رہتا۔ ہاں انتم ہؤلاء، او تم فلانے ہو، تمہیں ہی کہہ رہے ہیں تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، تمہیں ہی بلایا جاتا ہے تاکہ خرچ کرو اللہ کے راستے میں۔ فمنکم من یبخل، تم میں سے کئی تو ہیں جو بڑے شوم شد اور کنجوس ہیں۔ ومن یبخل، جو بخل کرے گا، انما یبخل عن نفسہ، وہ تو کچھ نہ کچھ بچا کے رکھے گا اپنی جان سے فائدے کو۔ بخالا ہے وقا ہو، بچا کے رکھنا، بخالا تو اپنی جان کو جو فائدہ اس کو ہونے والا تھا اس فائدے سے کچھ بچا کے رکھے گا نا۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ ہی بے پرواہ ہے اور تم ایک ایک سانس کے محتاج ہو۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا، اگر اس کے باوجود بھی تم پھر جاؤ، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا، تبدیل کر دے گا اللہ دوسری جماعت کو سوائے تمہارے۔ ثم لا يكونوا امثالكم، پھر یہ بھی سن لو اگر اللہ تبدیل کر دے گا تو وہ تمہارے جیسے بودے نہیں ہوں گے وہ تمہاری مثل کی۔ سورہ فتح۔